اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، والشر لیس الیک۔ اس کے اسماء حسنی میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن میں شر ہو سکتی، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اگر براہ راست وہ کسی شر کو پیدا کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے تو وہ بھی حکمتوں کے تحت ہے، جس کے فائدے زیادہ ہوں گے۔ چور نے چوری کی، اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، چور کے لیے شر ہے یہ، اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، لیکن پورے معاشرے کے لیے خیر، معاشرہ اس کی اس حرکت سے محفوظ ہو جائے گا۔ زانی نے زنا کیا، سنسار کر دو، اس کے لیے بظاہر شر ہے یہ، لیکن معاشرہ بے فکر ہو جائے گا کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھی جب تک یہ زندہ تھا، اب اس کو مار دیا گیا، اب ہم محفوظ ہیں، مطمئن ہیں۔ تو اللہ رب العزت براہ راست شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت، جن حکمتوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، روشن بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ما موصولہ من شر ما خلق، شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے شر سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جو مخلوقات کے لیے شر کا باعث ہو سکتے ہیں، مگر اس شر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اس کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔